السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد، پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 49 تا 64 ہیں، اور یہاں پر رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس سے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ رب العزت ان انبیاء کے واقعات، ان کی امتیازات، ان کی خصوصیات، یہ سارا ذکر فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ دشمن اہل مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ کہتے ہیں، اور ان انبیاء کو یاد رکھیے، یعنی ان سے اپنا رابطہ اور رہنمائی لیجیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے بندے ہیں۔ ان تمام واقعات سے جو سچی رہنمائی ہے وہ حاصل کیجیے اور اس کے مطابق چلیے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل ہے، اور پھر جو جماعت ان سے رہنمائی لے کے اس کے مطابق چلے گی وہ متقین ہے۔ اور متقین کے لیے اعزاز کیا ہے؟ سنیے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے لحسن مآب، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ حسن مآب کی وضاحت ہم پیچھے سورۃ الصافات میں بھی کر چکے ہیں، یعنی وہ ٹھکانہ، رہنے کی جگہ جہاں امن ہے، جہاں محبت ہے، سلامتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں۔ اور پھر وہ ٹھکانہ کیسا ہے؟ جنات عدن، ایسی جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور سبحان اللہ، اگلا لفظ سنیے، مفتحۃ لہم الابواب، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان اپنے گھر میں جاتا ہے تو بے دھڑک دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی بڑا استقبال ہو رہا ہے، اعزاز، تو لوگ دروازے کھول کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ہار پکڑ کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا کہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں جی ہمارے لیے دروازہ کھول دو، نہیں، مفتحۃ لہم الابواب۔ اور پھر اگلا ماحول دیکھیے جنت کا، متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیر، اور وہ طلب کریں گے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ پھل، وشراب، اور پینے کی چیزیں، اور شراب بھی ہے، یہ شراباً طہورہ ہے، پاکیزہ شراب۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی نگاہیں والی، اطراب، ہم عمر عورتیں،
اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو ساری عورتیں ہم عمر ہوں گی، ایک مردوں کے ہم عمر ہوں گی، برابر عمر والے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کی جو ان کی بیویاں ہیں، حوریں ہیں، ان کی مثال دے دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات رہنمائی والی میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ نظریں نیچے رکھ رہی ہیں، جنت میں بھی نیچی نگاہیں ہیں۔ تو یہاں دنیا میں تو ہماری نگاہیں ہمیشہ نیچے ہونی چاہیے، کبھی بھی اپنی نگاہ میری بہن بیٹی اوپر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھ کے وہ بات نہ کرے۔ حیا ہونی چاہیے آنکھوں میں، اور دل اور آنکھوں میں جب حیا ہوگی تو پھر مردوں سے بھی ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ بھی ہمارے اوپر نظر نہ ڈالیں، اور اللہ نہ کرے جب ہم سینہ تان کے مردوں سے بات چیت کریں گے اور پھر غیر محرم مردوں سے ہنس ہنس کے، خوش ہو کے، اور پھر اللہ معاف کرے اس سے اگلا درجہ کہ اپنا بناؤ سنگار کر کے ان کے سامنے جائیں گے، تو کیا حالت ہوگی؟ سمجھو قرآن پاک کی اس رہنمائی کو، سمجھو کہ جنت میں بھی عورتیں نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے اور حساب کے دن کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سچی جماعت کو، حزب اللہ کو، متقین کو انعام دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ متقین سچی جماعت سے جو وعدہ ہے، یہ کوئی ماضی میں نہیں تھا، آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ آج بھی سچی جماعت جو ہوگی، متقین ہوں گے، انہی انبیاء، اللہ کے جو بندے ہیں، اعلیٰ فکر، شعور اور جد و جہد والے، ان کے مطابق جب ہم بھی عمل کریں گے تو یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ان ھذا لرزقنا، سنیے بے شک یہ ہمارا رزق، ما لہ من نفاد، یہ کم نہیں ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے جو دے دیا وہ بڑا دے دیا، اور یاد رکھو دنیا کے اندر بھی اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں، یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کے رہیں گے، ان سب کے لیے رزق موجود ہے، صرف اس کی تلاش کرنی ہے، مینجمنٹ کرنی ہے، اس کا سسٹم تشکیل دینا ہے، عدل کا معاشی اور سیاسی نظام تشکیل دینا ہے، تو آج بھی موجود ہے۔ ھذا، یہ سب کچھ اللہ نے سچی جماعت کے لیے رکھا ہے، اور آگے جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، منافقین، کفار، مشرکین، ظالم، ان کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک جتنے یہ شرارتی ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، لَشَرَّ مَآب، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ متقین کے لیے کیا کہا تھا؟ لَحُسْنَ مَآب، اور ان کے لیے کیا ہے؟ لَشَرَّ مَآب، برا ٹھکانہ۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونها، جس میں ان کو داخل کریں گے، فبئس المہاد، اور یہ بری جگہ ہے، آرام کرنے کی بری جگہ۔ ھذا فلیذوقوا، پس چکھو اس کو، حمیم، گرم پانی ہے، وغساق، غساق کے دو معنی ہیں، ایک ہے پیپ۔ یہ جہنم میں جب لوگ جلیں گے ان کے جسموں سے پیپ نکلے گی۔ اللہ، استغفر اللہ، معاف فرمائیں، وہ پیپ ان کو پلائی جائے گی۔
اور دوسرا اس کا معنی ٹھنڈا یخ پانی، حمیم یعنی پہلے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پھر ٹھنڈا یخ پانی جو ان کے اندر ڈالا جائے گا، زخموں پر کتنی تکلیف ہوگی، اللہ معاف کرے۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی طرح کی اور چیزیں ہوں گی مختلف قسم کی جو ان کو کھلائی جائیں گی، پلائی جائیں گی۔ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، یہ ایک فوج ہوگی یعنی گروہ بڑا ہوگا جو تمہارے ساتھ جہنم کی طرف ڈالا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ انہم صالوا النار، بے شک ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، کسی قسم کا رحم نہیں ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ میرے عزیزو، سمجھو اللہ کی اس رہنمائی کو، آج ہم سب نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس جہنم سے بچنا ہے تو آج ٹھیک کریں اپنے آپ کو۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، لا مرحبا بکم، تمہیں بھی کوئی خیر نہیں ملے گی، تمہیں بھی کوئی استقبال نہیں ہوگا، کوئی اچھی جگہ نہیں ملے گی۔ انتم قدمتموہ لنا، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یہ اصل میں ایک مکالمہ ہے جہنم میں ان لوگوں کا جو کافر، ظالم، مشرک، منافق، شیطانی جماعت ہے۔ ایک وہ ہے جو لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے دور کے لیڈر، آج جو نام نہاد قائد بنے ہوئے ہیں، اور ایک ان کی عوام ہے۔ تو عوام ان سے کہے گی لیڈروں سے، لیڈر عوام سے کہیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے، اور عوام لیڈروں سے کہے گی قدمتموہ لنا، تم تھے جو سب سے آگے لگے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، جھوٹے لیڈر، مفاداتی لیڈر، اپنا اپنا مافیا قائم کیا ہوا ہے۔ فبئس القرار، یہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ قالوا کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا فزدہ، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو عذاباً ضعفاً فی النار، ڈبل عذاب دے۔ ایک گروہ ان سے کہے گا انہوں نے زیادتی کیا، ان کو ڈبل عذاب دے، دوسرا ان سے کہے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور یہ کہیں گے مالنا، ہمیں کیا ہو گیا، لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شرارتی لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی جو اچھے اور سچے لوگ جن کو برا کہتے تھے، بدگمانیاں کرتے تھے، مجنوں، دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، وہ کہاں گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریہ، کیا ہم ان کے بارے میں مذاق کرتے تھے ان کو، ام زاغت عنہم الابصار، یا آج ہماری آنکھیں جواب دے گئی ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، یا ویسے ہم مذاق کرتے تھے اور واقعتاً مذاق تھا۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک اللہ فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، جھگڑا کریں گے آپس میں، یہ جہنمی لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، یعنی شیطانی جماعتیں دنیا اور آخرت میں تباہ ہوں گی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اتنی بات سمجھیے، دنیا بھی مومنین کی ہے، متقین کی ہے، عزت بھی ان کی ہے، سیاسی اور معاشی غلبہ بھی ان کا ہے، آخرت بھی ان کی، اور جہنم کی جتنی بھی بری چیزیں ہیں یہ شیطانی جماعتوں کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔